ہیلو السلام، کیسی ہیں آپ؟ آج کی ویڈیو تمام دنیا کی امیوں کے لیے، مدرس کے لیے ہے۔ یہ واقعہ تو میری اپنی امی کی یاد میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، لیکن اس واقعے کے اندر تمام امیاں مدرس فیل کریں گی کہ وہ بھی اپنی بچیوں کی تربیت میں اس طرح کے ٹرکس کر جاتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے بعد میں کہ ہم تو سمجھتی ہیں ہماری امیوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، لیکن امیاں ہماری تربیت کے لیے وہ کام کر جاتی ہیں کہ ہم نہیں سمجھ پاتی ہیں کہ ارے یہ تو سہیلیاں ایسے کرتی ہیں، یہ امی نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا۔ ہماری امیاں ہماری تربیت کے لیے بہت محنت کرتی ہیں، اس کے لیے ان کو اپنے جذبات کئی بار سائڈ پہ رکھنے پڑتے ہیں۔ اچھا، جن کو کوکنگ کا شوق ہے وہ سمجھ جائیں گے اس چیز کو کہ میرا پیشن کوکنگ کا تھا، ابھی تک ہے، اور میری امی اپنے خاندان کی بیسٹ کوک سمجھ لیں کہ جو خاندان میں سب سے زیادہ اچھا کھانا بناتی ہے، اور کسی کی گھر میں دعوت ہے انہوں نے امی سے ضرور کچھ نہ کچھ بنوانا ہے، تو وہ اس طرح کی کچن کوئین میری والدہ رہی ہیں۔ تو مجھ میں بھی مجھے لگتا ہے بہت زیادہ وہ کوکنگ کے جرمز ہیں۔ مجھے بہت پسند ہے کوکنگ کرنا، یہ میرے لیے ایک تھیراپی کا کام کرتی ہے۔ میں کوئی اچھی مزیدار ڈش بنا لیتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں فریش ہو گئی ہوں۔ اچھا، اور بھی میری بہت زیادہ ہابیز ہیں، پینٹنگ ہے، اسکیچنگ ہے، انٹیریئر ڈیکوریٹنگ ہے، بہت زیادہ کام ہے جو میں شوق سے کر لیتی ہوں الحمدللہ۔ میری کافی زیادہ ہابیز ہیں، تو یہ کوکنگ کے ریلیٹڈ یہ آج کا واقعہ ہے تو بہت مزیدار ہے، اور اگر کوئی امیاں سنیں گی ان کا واقعہ سننے کے بعد ان کے چہرے پہ اسمائل ضرور آئے گی، اور جو بیٹیاں ہیں وہ حیران ہو جائیں گی کہ اچھا کرتی ہیں امیاں ایسے، یا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا کیا ہو آپ کی امیوں نے۔ تو اگر آپ کے ساتھ کوئی آپ کی والدہ نے ایسا کچھ کیا ہوگا تو وہ کامنٹس میں آپ نے ضرور اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا، مجھے کوکنگ کا بہت زیادہ شوق تھا، اور مجھے لگ رہا ہے اسکول ٹائم کی بات ہوگی میری، تب آئی تھنک میں نے ڈونٹس بھی ٹرائی کیے تھے، اور میں فرائنگ بھی ڈونٹ کرتی تھی، میں اس کو بیک بھی کرتی تھی۔ اچھا، میرے پاس مائکرو ویو تب تھا، میرے پاس مطلب میرے گھر میں تھا، میرے پیرنٹس نے لیا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا ان کے پاس اوون کیوں نہیں تھا تو مجھے اوون میں کیک بنانا تھا۔ تو امی کی فرینڈ نیبرز میں تھیں، ان کے پاس اوون تھا، تو وہ اسمال سائز تھا اوون، انہوں نے بھی وہ بیکنگ کے لیے رکھا تھا۔ وہ لوگ نہیں بیکنگ کرتے تھے، تو ایک دو بار میں نے جب ان کے گھر میں ریسیپی ٹرائی کی، امی کی فرینڈ کی بیٹی تھیں، ان کے ساتھ بھی میری دوستی تھی، تو خیر ان کو پتا تھا کہ مجھے کوکنگ کا شوق ہے، میں نئی نئی چیزیں ٹرائی کرتی رہتی ہوں، تو میں نے ان کے گھر میں بھی ایک بار کیک بیک کیا ہم نے مل کے۔ تو آہستہ آہستہ جب میں گھر میں، جیسے میں نے گھر میں ابو کو ٹیسٹ کرایا یا گھر میں ہم نے بنایا، تو میں نے ایک بار ان سے منگوایا، امی نے بھی منع نہیں کیا اوون کا کہ ان سے اوون لے آتے ہیں، تو وہ کبھی یہاں پر اپنی میڈ سے ہمارے گھر بھجوا دیتی تھی اوون، کبھی میں ان سے اوون منگوا لیتی تھی۔ تو اچھا، اوون آتا تھا تو اوون سمپل تھا، بہت چھوٹا، آج کل بھی ہیں وہ والے اوونس، مطلب اتنی کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ تو خیر، اس سوئچ لگانا ہوتا ہے، بس ایک چھوٹا سا اوون ہوتا ہے، اندر ایک دو ریکس ہوتے ہیں، ٹرے ہوتی ہے جس پہ ہم کیک رکھ کے تو بیک کرتے ہیں۔ اچھا، مجھے یاد بھی نہیں ہے میں نے اس پہ کیسے کیک بیک کیا تھا، یہ نہیں یاد کہ میں نے وہ اوون کس طرح کا تھا، لیکن جو اس واقعے میں بات تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے، وہ چہرہ آج تک یاد ہے، اپنی والدہ کے ایکسپریشن آج تک یاد ہیں کہ انہوں نے کیسی زبردست ایکٹنگ کی تھی۔ اچھا، تو میں نے نا روٹین میں ان سے اوون منگوایا کہ میں نے کیک بیک کرنا ہے، اور صرف اس میں کیک ہی بیک کرتی تھی، کوئی روسٹ چکن یا کوئی اور کوئی چیز میں اس میں ٹرائی نہیں کرتی تھی۔ خیر، میں نے کیک بنایا اور اس میں پھر واپس کر دیتی تھی، پھر جیسے ایک ویک کے بعد واپس کیا، کیونکہ وہ لوگ تو بناتی ہی نہیں تھی، ان کے کام کا نہیں تھا، وہ بس انہوں نے رکھا ہوا تھا، ان کے پاس تھا۔ تو خیر، وہ پھر امی کو یہ عادت تھی، یہ بھی اس واقعے میں یہ بات اچھی پازیٹیو چیز ہے کہ اب میرے اندر یہ چیز ہے کہ میرے گھر میں کسی کی اگر کوئی برتن، کوئی بھی چیز پڑی ہے استعمال کی، میں نے کسی سے لی ہوئی ہے، ایون ایک ڈسپوزیبل کنٹینر بھی ہے کچن کا، تو وہ بھی جب تک میں واپس نہیں کروں گی تو سکون نہیں ملتا، بس وہ میں ایک کونے میں رکھ دیتی ہوں کہ یہ امانت ہے، واپس کرنی ہے، تو یہ بھی میری امی کی طرف سے میرے اندر چیز ہے۔ تو آج کے واقعے میں یہ بھی دو تین پازیٹیو اور بھی زیادہ چیزیں ہیں وہ بھی ہوں گی، لیکن مجھے جو اس تک مجھے یاد ہے تو میں آج اس کا زیادہ ذکر کروں گی۔ تو اچھا، تو امی کو تھا، امی ہر بار بڑا اس کو صاف کر کے، صفائی کرنا امی کے ذمہ تھا، امی اس کو صاف وغیرہ کر کے بڑی سیکیورٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو واپس بھجوا دیتی۔ کبھی واپس ہم 2-3 دن کے بعد کرتے تھے، کبھی جیسے ویک ہو گیا تو مطلب ایک دو بار بنا لیا، ان کو بھی شیئر کرا دیا کہ تو چلیں جی، جب ہمارا چاؤ پورا ہو گیا، ابو نے جو انگریڈینٹ ہوتے ہیں، میدا، چینی، انڈے اور سارا کچھ وہ لے آئے، اور آپ سمجھ لے کہ 2-3 بار اگر کیک بیک کیا ہے، وہ اگر چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو میرا بھی تھوڑا
جھاگ بیٹھ گئی ہے، شوق ختم ہو گیا کیک کا 1-2 مہینے کے لیے، تو میں پھر چلو ٹھیک ہے امی جی واپس کر دیں۔ اچھا کیک وغیرہ بیک کر کے ایک تو شاید میری امی کو یہ بھی بات بری لگی ہوگی کہ میں اس کی کلیننگ نہیں کرتی تھی، حالانکہ میں بہت سمجھدار تھی، اپنی والدہ کا بہت ان کی ہیلپ کرتی تھی کچن میں، برتن دھونے ہوں، روٹیاں 25 30 50 پکانی ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اللہ کا شکر ہے، میں امی کی خوب ہیلپ کرتی تھی۔ ہے شاید انہیں برا لگتا تھا کہ امانت کی چیز ہے اوون، تو یہ کیوں صاف نہیں کرتا۔ دوسرا یہ تھا کہ کیا پتہ میں کبھی سوئچ لگا ہوا ہی اوون کو چھوڑ کے آ جاتی ہوں گی باہر، کلین نہیں کرتی ہوں گی، اور پھر اور بھی چیز کہ میں زیادہ دن کے لیے رکھ لیتی ہوں، مجھے ریٹرن کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں نے ان کو واپس بھی کرنی ہے، امانت ہے، یہ سر پہ بوجھ ہے۔ تو پھر یہ کہ اس ایک بار جو ہوا، مجھے لگتا ہے اس کے بعد شاید میں نے نہیں منگوایا ہوگا یقیناً، کیونکہ وہ تڑکا بڑا زبردست امی نے مجھے لگایا تھا۔ اچھا کیا ہوا کہ میں نے بنا لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب واپس کرنے کی باری تھی، وہ میرا سوچنے کا کام نہیں تھا، نہ میں کلین کرتی تھی، نہ میں سوچتی تھی، کرتی بھی ہوں گی، امی نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے۔ اچھا ویسے دیکھا جائے تو اس میں امانت واپس کرنی ہے، کسی کی چیز استعمال کے لیے لی ہے وہ واپس کرنی ہے، وہ چیز زیادہ مین پوائنٹ ہے اس میں، جو امی کا مین جو ان کے ذہن میں تربیت تھی کہ میں نے اس کو یہ ساری زندگی کے لیے بات سکھانی ہے، سمجھانی ہے۔ تو لیکن مجھے وہ چیز یاد رہ گئی جو انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا، جو 4-5 دن میں نے اذیت برداشت کی۔ اچھا تو کیا ہوا کہ میں بھول گئی کیک وغیرہ بنا کے، تو امی نے کیا کیا کہ 2-3 دن کے بعد مجھے لگا کہ یہ تو واپس کرنا ہے اوون، ظاہر ہے جب وہ آپ استعمال نہیں کریں چیز، وہ کچن میں ہے یا ڈائننگ پہ ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز سائڈ پہ کرنی ہے، تو وہ ظاہر ہے ہماری نہیں تھی، ہم نے کے اندر نہیں رکھنی تھی، تو واپس کرنی تھی۔ تو میں جب واپس دینے کی باری آئی، شاید ہو سکتا ہے امی اپنی فرینڈ کو بولا ہو کہ منگوانا ہے، تو جھوٹ بولا ہو کہ ارے بھائی وہ تو منگوا رہی ہیں واپس اپنا اوون، تو چلو اس کو نا کلین وغیرہ کرو، میں واپس دینا ہے۔ اچھا میں جب واپس کرنے لگی کہ ابو کو دوں یا بھائی کو یا کسی کو، کہ امی بول دیں کہ یہ واپس ان کو دیں، تو میں نے دیکھا اندر ٹرے نہیں تھی اوون کے، تو میں سوچا ریک یا جو ٹرے ہوتی ہے وہ نہیں ہے اندر، میں نے بولا امی وہ اندر نہیں ہے، تو امی کہتی نہیں وہیں ہوگی، میں نے کہا نہیں ہے اندر، ادھر آ کے دیکھیں، امی نے نہیں دیکھا، بزی تھیں۔ خیر تھوڑی دیر بعد پھر میں نے دوبارہ بولا، چلتے پھرتے کام وغیرہ کرتے، امی جی وہ نہیں ہے اس کے اندر ٹرے، وہ دیکھ لیں، تو مجھے نہیں پتا، اور مجھے کچن میں مل بھی نہیں رہی ہے۔ یہ تھوڑی دیر کے جب تک امی کو نہیں پتا چلا میں ریلیکس تھی، پھر جب امی نے میرے سامنے دیکھا نا، تو میں نے کہا امی دیکھیں اندر نہیں ہے، اس کے اندر ٹرے ریک جو ان کا تھا وہ نہیں ہے، تو اب ان کو واپس کیسے کرنا ہے اوون۔ اچھا جب میری والدہ نے دیکھ کے کہا اچھا تو کدھر ہے، دیکھو ڈھونڈو کدھر ہے، ان کو واپس نہیں کرنی ہے، انہوں نے دوبارہ نہیں دینا ہے، اور یہ بہت بڑا امیج جائے گا ان کے پاس، یہ گناہ کی بات ہوتی ہے، آپ امانت لے کے آئی ہیں، ٹرے کدھر ہے، ان سے اب میں ان کو کیا جواب دوں گی، ان کو واپس دینی ہے، یہ تو بہت مہنگی ہوگی ٹرے کی بھی اندر جو دینی ہے، تو یہ تمہارے ابو سے تم بولو گی، انہوں نے تو ڈانٹنا ہے کہ اگر جتنے کی ٹرے ہے اتنا میں نے تھوڑا پیسے اور ڈال کے اوون لا دینا ہے تمہیں۔ میں اب چپ کے، امی کو بھی نہیں ٹرے کا پتا، ٹرے گئی کدھر، اور اگر اور مجھے لگا تھا ٹرے ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ وہ بچپنے کا دماغ ہوتا ہے کہ اچھا چیز غائب ہوئی ہے، اس کا مطلب وہ گئی، ختم ہو گئی، وہ دنیا میں ہی نہیں ہے، وہ ٹوٹ گئی تھی، اور ٹوٹ کے وہ کہیں بس ضائع ہو گئی، کوڑے میں چلی گئی ہے، تو مجھے لگا امی کو بھی نہیں پتا، وہ یقیناً ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا ایک دن گزرا ہے، تو میں نے بس اپنی روٹین میں جو اپنا پڑھائی اور اپنے جو بچوں کے دماغ ہوتے ہیں میں اس میں بزی ہو گئی۔ پھر میری والدہ کو میں نے بولا امی جی واپس کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ابو سے بولو نا کہ ٹرے واپس لے کے ہمیں دے دیں، ہم نے اوون واپس کرنا ہے۔ تو امی کہتی نہیں ڈھونڈو، گھر میں ہی ہوگی کہیں۔ تو میں نے کہا اچھا چلو دیکھتی ہوں، میں نے کچن دیکھا، ساری جگہ جو ممکنہ ہو سکتی ہیں میں دیکھ سکتی ہوں، میں نے وہ ساری جگہیں دیکھی، تو مجھے پھر نہیں ملی۔ اچھا میں نے اپنی والدہ سے بولا امی جی کہیں وہ ٹوٹ تو نہیں گئی، تو امی کہتی ہاں کیا پتہ ٹوٹ گئی ہو، کسی نے گھر میں کسی بچے نے توڑ دی ہو، پھر وہ پھینک دی ہو، کیا پتہ ٹوٹ گئی ہے، اب تو نہیں لانی پڑے گی پکی پکی، جب وہ مل ہی نہیں رہی ہے۔ تو تب اب اگلا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ ابو تک یہ بات کس نے پہنچانی ہے، اور ابو کو کنونس کرنا ہے کہ باقی سارے خرچے جو اتنے زیادہ جو گھر کے افراد ہیں ان کے کھانے پینے اور بلز اور فیسز، یہ وہ ان خرچوں کے ساتھ یہ والا خرچہ کیسے کرنا ہے۔ اگلا مرحلہ اس خرچے کا تھا، اور اس خرچے اس پوائنٹ کے بعد جب تک اصل کہانی نہیں پتہ چلی، تب تک کا جو ٹائم تھا بہت اذیت کا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بیسٹ ٹائم تھا کہ جو میری والدہ نے بہت طریقے سے سوچا، اور شاید کافی مہینے سے میرا یہ طریقہ ان کو تنگ کر رہا ہوگا کہ میں بار بار کسی کی چیز منگوا رہی ہوں، اور ان کے پاس بھی ظاہر ہے بہت خرچے ہوتے تھے، اور کمانے والے پہلے
کم ہوتے تھے امی کو ہوگا کہ نہیں اس کو سبق سکھانا ہے۔ اچھا اس سٹوری میں بہت زیادہ پوائنٹس ہیں۔ ایک یہ بھی پوائنٹ ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ محنت اس لیے بھی کی کہ یہ ساری زندگی کا معاملہ ہے کہ اگر پہلے تو مانگے نا کسی سے چیز، اتنا شوق ہے، اتنی اگر مجھے کریونگ کچھ ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی چیز بنانی ہے، کیک بنانا ہے، تو جیسے آج ہے کہ بچیاں ماشاءاللہ جابس کرتی ہیں وہ حلال طریقے سے کما کے، تو اگر آج کے دور میں اگر کسی کا بیکنگ کا دل کر رہا ہے تو وہ پہلے ایک اچھے طریقے سے پیسے کمائے، پھر وہ اوون خرید لے، بلکہ انسٹالمنٹس میں اوون خرید لیں، قسطوں میں خرید کے، تو پھر اپنا وہ شوق پورا کیا جائے، نہ کہ ایسی مانگ مانگ کے کسی سے چیز۔ اور ظاہر ہے ایک طرف تو میری والدہ خوش ہوتی ہوں گی کہ چلو بچی اچھی ایکٹیویٹی میں جا رہی ہے، کوکنگ کرتی ہے اور بڑی محنت سے کرتی ہے اور اچھی چیزیں بناتی ہے، تو اچھی بات ہے، اس کا نا پریکٹس ہو جائے گی۔ پھر ساتھ ان کی فرینڈ تھی، وہ بھی منع نہیں کرتی ہوں گی، کہتی ہوں گی لے جاؤ، ہمیں بھی دینا پکا کے، تو مطلب کچھ چیزیں تھیں کہ وہ برداشت کر رہی تھی، پھر کچھ چیزیں قابل برداشت نہیں رہیں۔ اچھا پھر میں اس مہم میں لگ گئی تھی کہ ابو تک بات کیسے پہنچانی، پھر ابو کو بتائی کہ ابو کو بولا پلیز ابو مجھے لا دیں۔ ابو نے پہلے بولا 2 دن بعد بیٹا میں لا دوں گا، پھر ایک پورا ویک کا ٹائم کرتے کرتے ایک پورا اور ویک گزر گیا، لیکن مجھے وہ اوون کی ٹرے نہ ابو نے لا کے دی نہ امی نے دھیان دیا۔ اچھا دیکھیں ایسی زندگی گزارتے ہوئے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ ماں باپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا محنت زیادہ نہیں ہوتی ہے لیکن ان کو دماغ لڑانا پڑتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ میں چوٹ لگاؤں گی تو میرے بچے کو ساری زندگی کے لیے اس کا فائدہ ہوگا، یہ سیدھی راہ پہ رہے گا۔ اور میری امی میرے بارے میں اس بات پہ کامیاب رہ گئی ہیں اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا ہے الحمدللہ، اور اللہ میرے والدین کو اور میرے امی ابو کو دونوں کو جنت میں جگہ دے، کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سٹوری میں پہلے امی نے خود ہی مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ ذرا 4-5 دن اس کو خود ہی اذیت میں رہنے دو، یہ خود شرمندگی محسوس کرے کہ میں نے میری امی کی دوست کے گھر کا اوون نہیں واپس کیا، اس کی ٹرے گما دی، اور پھر یہ شرمندہ ہو کہ میری فرینڈ کیا سوچے گی کہ میرے اوون کی ٹرے گما دی۔ اور پھر مجھے لگتا ہے بعد میں امی نے ابو کو بھی کہہ دیا ہوگا کہ اس کی بات نہ سنیں، اس کو بس سمجھانا ہے، ذرا ہفتہ 10 دن گزاریں، اس کے لیے ساری زندگی کے لیے یہ یاد رکھے گی۔ اور واقعی اب ساری زندگی مجھے یہ بات یاد رہے گی، میں اپنے بچوں کو بھی بتاؤں گی، جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ خیر 10-15 دن گزر گئے یا مجھے نہیں لگتا کتنے دن گزرے، لیکن میرے لیے وہ صدیاں تھیں۔ اور فائنل کیا ہوا کہ اچانک سے ہی، اور مجھے وہ چہرہ یاد ہے وہ سارے دنوں میں، ابو نے بھی نہیں شو کرایا کہ ان کو کوئی سٹوری پتہ ہے، امی نے تو بالکل شو نہیں کرایا، امی بس بالکل ایکسپریشن لیس ان کا چہرہ تھا کہ اس میں نہ ہنسی تھی نہ شرارت تھی نہ کچھ تھا۔ لیکن جب اچانک سے انہوں نے ایک دن کہا کہ یہ ٹرے ہے تیرے ابو نے لا دی ہے، میں کہا اچھا واو خود ہی لے آئے، تو پھر تب اسمائل آئی، تب کرتے کرتے بس آدھا کچھ لفظوں سے انہوں نے بتایا اور آدھا ان کے چہرے سے پتہ چل گیا کہ نہیں یہ تو وہی والی ٹرے ہے۔ اور میں اتنی بدھو تھی، مجھے آج سمجھ آئی ہے، اب سمجھ آتی ہے کہ وہ کون سا شیشے کی ٹرے اوون کی تھی جو ٹوٹ گئی۔ خیر یہ ایسا واقعہ ہے کہ ڈیٹیلز اگر تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہیں وہ بات کی بات ہے، لیکن مجھے جو پوائنٹ تھا جو مجھے سمجھانا چاہتی تھیں وہ مجھے ساری زندگی کے لیے یاد رہ گیا ہے۔ میں نے اس جیسی خاتون نہیں دیکھی اپنی والدہ جیسی، وہ آہستہ آہستہ میں آپ کو سٹوریز بتاؤں گی آگے ویڈیوز میں۔ شاید مجھے ان کی اتنی حلیم طبیعت، اتنی زبردست کام پرسنالٹی سے، اتنی اچھی پازیٹیو اور نیکی کرنے والی، پیار محبت کرنے والی خاتون سے مجھے اس رویے کی امید نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح کریں گی، اس طرح کا ٹرک کر دیں گی، شاید مجھے امید نہیں تھی، تبھی مجھے بالکل پتھر کی طرح یہ بات لگی اور ساری زندگی کے لیے یاد رہ گئی ہے۔ اب جیسے انسانی فطرت ہے کہ انسان کہتا ہے یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں، تو جب تک میرے پاس خود وہ اچھے طریقے سے میں وہ خود نہیں خرید سکتی تب تک میں صبر کرتی ہوں، جب میں لے لیتی ہوں تب میں وہ شوق پورا کرتی ہوں۔ اور اگر مجھے کسی سے چیز مانگنی بھی پڑ جائے میں لوں بھی تو مجھے وہ ایک تلوار کی طرح سر میں لٹکتی رہتی ہے، میں جب تک واپس نہیں کر دیتی پہلے اس کو سنبھال کے رکھتی ہوں جب تک وہ میں نے ریٹرن نہیں کرنی، پھر میں اس کو صحیح طریقے سے ریٹرن بھی کرتی ہوں ٹائم پہ۔ چلیں جی، اگر آپ ایک ماں ہیں جو سن رہی ہیں اور آپ نے ایسا کچھ اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، کامنٹس میں اپنی سٹوری بھی بتائیں، اور آپ کو یہ بات میری کہانی کیسی لگی ہے وہ بھی کامنٹس میں بتائیں، لائک کر دیں ویڈیو کو، اور اگر میری کچھ باتوں سے آپ کا کوئی فائدہ ہو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور وہ میاں جو اپنے بچوں پر سختی نہیں کرتی ہیں، آپ ان کو سونے کے چمچ میں کھانا کھلائیں لیکن شیر جیسی نگاہ رکھیں، ان پہ سختی بھی کریں، آپ کا بھی فائدہ ہے، آپ کے بچوں کا بھی فائدہ ہے۔ چلیں اپنا دھیان رکھیں، اللہ حافظ۔